جی السلام علیکم ناظرین، سی سی ٹی وی پاکستان کے ساتھ کامران صدیقی. ناظرین، آج بہت عرصے کے بعد مجھے صدیق جان سے ملاقات کا موقع ملا تو میں نے کہا چلو لگے ہاتھوں کچھ ویڈیو کر لیتے ہیں. ملکی سیاست پہ ہم لوگ ظاہر ہے سب کی نظر ہوتی ہے، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر کی خبریں کیا چل رہی ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے ایک رپورٹر سے بہتر آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا. تو آج میں نے کہا چلیں صدیق سے ہم لگے ہاتھوں تھوڑا فائدہ اٹھائیں اور ذرا کچھ سوالات کر لیں. صدیق کیا حال ہے؟ والے الحمدللہ کامران بھی، اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو لوگ کہیں گے جی سوشل ڈسٹینس نہیں رکھا ہوا، لیکن ہم نے جی سوشل ڈسٹینس رکھا ہوا ہے. آپ کو فاصلہ ذرا تھوڑا سا کم لگ رہا ہے لیکن اچھا خاصا فاصلہ ہے نا؟ نہیں، اب انشاءاللہ اللہ کرم کرے. ویسے سوشل ڈسٹینسنگ سے زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن مجبوری ہے نا. اگر ہم دیکھیں زیادہ کریں گے تو صوفے سے ادھر ادھر ہم گر بھی سکتے ہیں، تو اس لیے ہم بالکل محدود ہیں. اچھا جی صدیق، سب سے پہلے یہ بتائیے جو پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول کی جو جماعت کے اراکین ہیں ان کی تو لڑائی ہو گئی ہے. اے پی سی کا بڑا زور چلتا رہا ہے پورا اس لاسٹ منتھ بھی کہ اے پی سی ہوگی، سارا کچھ ہوگا. اب آپ اے پی سی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں جبکہ اپنا شہباز شریف صاحب نے جو جوان کندھوں پہ ذمہ داری بھی ڈال دی تھی؟ دیکھیں، اے پی سی نہیں ہونے جا رہی اور اے پی سی نہیں ہوگی، اور اپوزیشن کی کوشش یہ ضرور ہوگی کہ اے پی سی کر لی جائے یہاں تاکہ حکومت کو یہ پیغام دیا جائے کہ جی ہم دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن اس کا میرا خیال ہے کہ اب فائدہ نہیں ہے وہ اے پی سی کرنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پریکٹیکلی یہ دیکھ لیا گیا ہے کہ 2-3 ایسے موقعوں کے اوپر جب حکومت بہت پھنسی ہوئی تھی جہاں پہ حکومت کو واقعی ٹف ٹائم دیا جا سکتا تھا، لیکن وہاں پہ پوزیشن ٹف ٹائم نہیں دیا، بلکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے سرنڈر کیا اور سودے بازی کی اور حکومت کے بقول مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے سہولت کار بن گئے. دیکھیں کامران صاحب، بات یہ ہے اگر ہم پرسوں کی بات کریں، یعنی جب جوائنٹ سیشن تھا، جوائنٹ سیشن ہونے سے پہلے ایک ملاقات شروع ہو گئی اپوزیشن کی اور حکومت کی، حکومتی اراکین کی. اس ملاقات میں تمام چیزیں طے ہو گئیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی. اچھا، اس سے پہلے بھی کیا ہوا، جس دن سینٹ میں جانا تھا، یہ بل سینٹ میں جانے تھے، کچھ اور بل تھے وہ ایف اے ٹی ایف کے، وہ سینٹ میں گئے اور اس دن بھی حکومت نے کیا کیا تھا، اس دن بھی حکومت نے جوائنٹ سیشن بلایا ہوا تھا. حکومت نے ان کو کہا کہ بھائی سینٹ سے کر دیتے ہو پاس تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتے انتظام پورا ہے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ بھی بتاؤں، کل نا ہماری آپ کو، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ اخلاقی تقاضے ہوتے ہیں جرنلزم کے، ہم لوگ تو چلتے ہی لوگوں کے اعتماد کے اوپر ہیں. جب ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ نے مطلب میرا نام نہیں لینا تو ہم نہیں لے سکتے. لیکن آپ کو میں بتا دوں گا، بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہے ایک پیپلز پارٹی کی، ان کو ہم 5-6 رپورٹر کھڑے تھے نیچے، تو وہ جب انٹر ہونے لگے تو ہماری طرف آگے دعا سلام ہوئی، تو ہم نے کہا سر اگر فگر دیکھیں تو اپوزیشن جوائنٹ سیشن میں بھی 8-9 ووٹ زیادہ، اچھا میں نے چیک نہیں کیا ہوا لیکن ایک رپورٹر نے سوال کیا، اس نے کہا پھر بھی آپ کے 8-9 ووٹ زیادہ بنتے ہیں. انہوں نے مسکرا کے کہا کہ جب بل پاس ہونا ہوتا ہے نا تو پھر 9 زیادہ ہوتے ہیں جس کا پاس ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے زیادہ نہیں ہوتے جو پاس نہ کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دونوں جماعتیں سرنڈر کر کے آ گئیں، حکومت کی بات مان کے آ گئیں. انہوں نے نا ہمارے ہاں جو پنجابی میں یا سرائکی میں کہتے ہیں گھونگلوں سے مٹی اتارنا، وہ کرنے کے لیے نا انہوں نے کہا کہ جی ہماری ترمیم لے لیں. اور وہ ترمیم پہ بھی عیسیٰ نقوی صاحب نے بڑی زبردست ویڈیو کی ہے. سر وہ ترمیم میں بھی مطلب وہ جسے کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کہیں گے یار یہ کامران صدیقی نکال دو، لکھ دو سی سی، ہاں مطلب ایک ہی بات ہے نا. بالکل بھائی انہوں نے کہ کرپشن لفظ نکال دیں، کرپشن کی جگہ آ گیا اکاؤنٹیبلٹی کا آرڈیننس جو ہے، نیب کا جو آرڈیننس ہے وہ، اور بھائی وہ تو باپ ہے کرپشن کا بھی، وہ آرڈیننس جس میں بیل کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے اس آرڈیننس میں. تو انہوں نے کیا یہ کہ بس یہ کوشش انہوں نے یہ کی کہ وہ ذرا ڈرامے بازی اداکاری. اب جو مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، پی ٹی ایم، اچکزئی صاحب کی جماعت، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے. اور کل جو انہوں نے نعرے لگائے شہباز شریف صاحب کے لیے اور بلاول کے لیے، غیرت کرو، قومی غیرت کا مظاہرہ کرو، شرم کرو، سرنڈر مت کرو، سامراج کے ساتھی مت بنو، ایسے ایسے نعرے انہوں نے لگائے شہباز شریف کے لیے اور بلاول کے لیے، اور وہ ان سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے. میں نے کل ایک مثال دی، میں نے کہا جیسے وہ ڈرامہ تھا آپ نے بھی دیکھا میرے پاس تم ہو، اس میں مہوش کہہ کے گئی دانش کو کہ آج میں آفس سے لیٹ ہو جاؤں گی کیونکہ آج میٹنگ ہے. اور وہ اس دن کہاں تھی؟ کراچی سے اسلام آباد گئی تھی شہوار کے ساتھ. جب وہ واپس ایئرپورٹ پر پہنچی اور دانش وہاں پر گیا، دانش نے رنگے آگا تو پکڑ لیا اس کو. جب پکڑ لیا تو وہ آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی. بالکل یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہے، کیونکہ وہ اندر جا کے اور معاملات طے کر آتے ہیں حکومت کے ساتھ، باہر آ کے وہ اپنی ان جماعتوں کے ساتھ
آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا پاتے, جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو انقلابی ہیں, ہم تو حکومت کے خلاف ہیں. اور بھائی آپ حکومت کے خلاف ہیں تو ابھی آپ اندر کیا کرنے گئے تھے؟ وہ خواجہ آصف صاحب والا وہی تھا نا جنہوں نے اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا تھا کہ یہ اندر کی جو باتیں ہیں وہ ساری باہر لے آتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ ان کا ہے مسئلہ. اور کل سراج الحق صاحب نے کہا, انہوں نے کہا یار پتہ نہیں رات تک یہ ٹھیک ہوتے ہیں, رات کے پچھلے پہر پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن یہ بدلے ہوئے ہوتے ہیں. اور مجھ سے عرفان بھائی نے سوال کیا, عرفان حیدر صاحب نے اپنی ویڈیو میں, انہوں نے کہا جی یہ رات کے پچھلے پہر والا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا دیکھیں رات کے پچھلے پہر کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بتانے والے نہیں ہوتے. جیسا کہ اگر ایک بندہ گنہگار ہے وہ اللہ سے معافی مانگتے رات کے پچھلے پہر تہجد کے ٹائم, تو وہ بتائے گا تو نہیں لوگوں کو کہ یار میں رات مصلی پہ کھڑا ہوا تہجد کے ٹائم میں رویا, میں نے اللہ سے معافی مانگی, وہ نہیں بتائے گا. تو رات کے پچھلے پہر کے معاملات سارے بتانے والے نہیں ہوتے. تو رات کے پچھلے پہر ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں اس سے پہلے ایک بل تھا, شاید وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے والا بل تھا, اس میں کچھ ترامیم انہوں نے نا جمع کرا دی. آپ کو پتہ ہے تقریباً صبح 4:30 پونے 5 بجے اسمبلی کھلوا کے اور وہ ترامیم کے ڈاکومنٹس واپس لیے گئے تھے. وہ معاملہ بھی تو کس کا تھا نا. ٹھیک ہے, تو بھائی بات یہی ہے نا, میں یہی کہتا ہوں کہ یار آپ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جھوٹ وہ بولیں جس کو پکڑتے پکڑتے کسی کو ٹائم لگ گیا نا, ایک وقت لگے. یہ تو کیا آپ رات تک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پاس ہونے دیں گے, نہیں حکومت کا ساتھ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اگلے دن جھوٹ جھک کے آپ ووٹ دے رہے ہوتے. اور یہ ہم نے ساری یہ معاملات وہیں سے سارے چلے جب وہ چیئرمین سینٹ کی بات آئی تھی کہ سب نعرے لگا رہے تھے کہ بھائی نہیں ہوگا نہیں ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کامران بھی میں آپ کو بتا دوں کوئی APC نہیں ہوگی, کوئی رابر کمیٹی نہیں ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے کہ بھائی اب مجھے آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو میری ضرورت ہے. پہلے بھی میں آیا, میرا دھرنا ہوا اور اس سے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا, آپ لوگوں نے کیا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ میرے دباؤ کا استعمال کرتے ہوئے دونوں جماعتوں نے آپ نے NRO لے لیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بابر امان صاحب نے اس کے اوپر عباس شبیر صاحب کو انٹرویو دیا سما پہ, انہوں نے کہا ہے کہ دونوں جماعتیں NRO لے چکی ہیں انڈائریکٹ. انہوں نے بڑا کلیئر کہا ہے, بڑا کلیئر کہا لے چکی ہیں, اور واقعی لے چکی ہیں. کیسے لے چکی ہیں؟ نواز شریف صاحب سزا یافتہ مجرم ہو کے آج کہاں ہیں؟ انہی فلیٹس میں بیٹھے ہیں جو پاکستان کی ملکیت ہیں, جو کرپشن لوٹ مار کی وجہ سے انہوں نے بنائے. آج نواز شریف وہاں مزے سے بیٹھے ہیں, نہ وہ علاج کروا رہے ہیں, نہ وہ واپس آ رہے ہیں, نہ واپس لا سکتے ہیں ان کو, اور وہ آئیں گے بھی نہیں, وہ آئیں گے بھی نہیں. سیدھی سی. دوسرا پیپلز پارٹی, زرداری صاحب آرام سے گھر پڑے ہیں اور کوئی ان کے کیسز آگے نہیں چل رہے. مراد علی شاہ صاحب کی گرفتاری کنفرم ہو چکی تھی, وہ ڈیلے ہو گئی ہے. بلاول کو بلایا گیا, ان کو باقاعدہ طور پہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا. خورشید شاہ صاحب آپ کبھی کیمرے لے کے جائیں نا, اس وقت جو انہوں نے جس جگہ کے اوپر وہ علاج کے نام پر موجود ہیں وہاں پہ ان کا جس طرح سے شاندار سیٹ اپ بنا ہوا ہے. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے, تو وہ مجھے یاد آ گیا. وہ ایک بار جسٹس دوست محمد خان صاحب نے ایک بار بتایا, کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک VIP ملزم کا کیس تھا ضمانت کا. انہوں نے کہا یار چھوڑو پر ہمیں پتہ ہے تمہارا کس طرح کا ہے, تم قید کاٹتے ہو ہسپتالوں میں, بات چھوڑ دو. انہوں نے بتایا, کہتے ہیں ایک بار میں اپنے کسی ریلیٹیو کا پتہ کرنے گیا کسی ہاسپٹل میں, تو کہتے ہیں میں نے باہر دیکھا کہ شاید پشاور کی بات کر رہے تھے کیونکہ وہ KPK سے تھے. کہتے ہیں میں نے باہر دیکھا ہسپتال کے لان میں چرسی تکے کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ ہسپتال میں چرسی تکے کا یہ کیا چکر ہے؟ پتہ چلا کہ ایک بڑے صاحب ایڈمٹ ہیں, ان کے مہمان بہت زیادہ آتے ہیں پشاور سے, باہر سے یا جہاں سے بھی آتے ہیں, تو وہ کیونکہ یہاں پہ چرسی تکہ جو ہے وہ مشہور ہے, تو وہ پھر ان کو چرسی تکہ جو ہے وہ سرو کیا جاتا ہے. تو چرسی تکے کا یہاں پہ سیٹ اپ لگا دیا گیا کہ کون اتنی دور سے لائے, گرم گرم تکہ یہاں بنے اور سرو کر دیا جائے. صدیق یہ تو آپ بات کریں ہاسپٹل کی, یار ہاسپٹل یہ ہمارا نظام ہے, ہاسپٹل علیحدہ, جیل کا نظام. مجھے بھی وہ یاد آ گئی مرید کی برسی پہ, جو مرید کی وائف زارا عباس جو ہیں, انہوں نے ایک ویڈیو جس میں اس میں کی اور اس نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ جو ان کا مجرم تھا, قاتل جو ہے عاطف جو ہے, وہ جب آتا ہے اس کے بال کیا ہوتے ہیں, شیف کیا ہوتی ہے, کپڑے کلف والے کیسے ہوتے ہیں, کہ جیل سے آنے والے لوگ کیا اس طرح کے ہوتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ چلیں ہم یا تو کہتے ہیں کہ ہر عام قیدی اگر اسی طرح آتا پھر تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو, بالکل, کہ یار ہر قیدی کا معاملہ خیال رکھا جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں بیچارے, جو ان کی حالت ہوتی ہے جیلوں سے جو آتے ہیں قیدی, ان کی حالت عجیب ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے جس کے پاس پیسہ ہے, جو پیسہ لگا سکتا ہے, اس کو VIP پروٹوکول ملتا ہے. اور مرید کی کیس کی بات کی آپ نے, زارا عباس لڑ رہی ہیں اس کا کیس, اور اس میں تو صورتحال یہ ہے کہ ایک قاتل جو ہے اس کو ہائی کورٹ نے بھی ضمانت دے دی, سیشن کورٹ نے بھی ضمانت دے دی, انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں معاملہ ہے, وہاں پہ ان کے وکیل, ان کا کوئی وہ ملزم کو لایا نہیں گیا. سپریم کورٹ نے کہا نیکسٹ ہیئرنگ پہ جو ہے وہ ملزم کو لایا جائے.
تو یہ ہمارا ایک بڑا کرپٹ سسٹم ہے. اور یہ وہ کیس ہے جو میڈیا کا کیس ہے, جس کے پیچھے سارے مطلب بڑے بڑے لوگ بھی ہیں جو آواز بھی اٹھا رہے ہیں. مطلب میں نے وسیم بادامی کا دیکھا تھا, انہوں نے اپنا اس پہ انٹرو کیا ہوا تھا, وہ کہہ رہی ہیں ہم لوگ ہیں جو جگا رہے ہیں. اگر یہ وہ والا کیس ہے, اس کا وہ حال ہے, تو عام لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ بہت بری حالات ہیں سر. آپ نیچے سول عدالتوں میں, نیچے ڈسٹرکٹ کورٹس میں جا کر ٹرائل کورٹس میں لوگوں کے حال دیکھیں, رونا آتا ہے خدا کی. بالکل صحیح بات ہے. لوگوں کے جو وہاں پہ بیچارے ذلیل اور خوار ہوتے ہیں, ریڈر پیسے لیتے ہیں, ججز پیسے لیتے ہیں, نیچے کی بات کر رہا ہوں, یہ ضلعی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں, ٹرائل کورٹس کی. دور دور سے ریلیٹیوز آتے ہیں, تھریٹس ہوتے ہیں, گواہوں کو تھریٹس ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں, تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے, کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی. بہت ہی عجیب صورتحال اور بہت ہی افسوسناک جو ہے وہ. بس اللہ کرے نظام بدلے, سارا کوئی ٹھیک ہو. اچھا صدیق, آپ کو بات کر رہے تھے, اس کو یہاں پہ میرے خیال ہے اس ٹاپک کو ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. میں دوبارہ مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی APC نہیں ہونے جا رہی, رابر کمیٹی غیر فعال ہو چکی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہیں. اب بات گالم گلوچ تک اور ہاتھا پائی تک آ چکی ہے. اور میں نے کامران بھائی کبھی کبھی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں, کوئی نہ یہ غرور تکبر والی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ کو غرور تکبر بالکل پسند نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا, آپ چیزوں کو آپ کو آف دا ریکارڈ وہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے. میں نے جب مولانا فضل الرحمان کے آخری دن تھے یہاں پہ دھرنے کے, ان دنوں میں کامران بھائی یہ بات بول پہ بتائی تھی, ریکارڈنگ موجود ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مولانا آف دا ریکارڈ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے کیا زبان استعمال کر رہے ہیں, کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کو لگے گا, بلکہ یقین ہو جائے گا کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان سے زیادہ نواز شریف کی جماعت اور بلاول کی جماعت کے خلاف ہیں. مولانا کو اس وقت سے مولانا ان کے خلاف ہے. اب تو اوپنلی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سہولت کار ہے حکومت کے.